فاتح یورپ حضرت طارق بن زیاد قسط نمبر 8 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، طارق بن زیاد نے کہا، دیکھو دشمن سپہ سالار تدمیر ایک مسلمان کو گرفتار کر کے لے گیا ہے۔ امامن کے ساتھ اس کے تعاقب میں جاؤ، مگر زیادہ دور نہ نکل جانا، رات ہونے سے پہلے واپس لوٹ آنا، خواہ وہ ملے یا نہ ملے۔ ناظرین، ایک گھوڑے پر رہبری کے لیے امامن سوار ہو گیا اور مسلمان اس کی رہبری میں روانہ ہوئے۔ وہ خیموں سے نکل کر مفروروں کے تعاقب میں نکل گئے۔ اب طارق اور تمام مسلمان پھر میدان جنگ میں پہنچ گئے۔ ناظرین، طارق نے دیکھا کہ تقریباً 700 گھوڑے پکڑ لیے گئے ہیں۔ مسلمان شہداء کو بھی ایک جگہ جمع کر دیا گیا اور کل 19 مسلمان شہید ہوئے اور عیسائی 1100 مارے گئے۔ شہیدوں کو نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا گیا۔ اب تمام مسلمان اپنا سامان اٹھا کر عیسائیوں کے خیموں میں چلے گئے اور وہاں جا کر زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے لگے۔ ناظرین، رات ہونے پر انہوں نے کھانا تیار کرنا شروع کیا اور عشاء کی نماز پڑھ کر کھانا کھایا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو اس وقت تدمیر کا پیچھا کرنے والوں نے بتایا کہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ طارق اور تمام مجاہدین اسلام کو بہت غم فکر ہوا اور افسوس ہوا۔ اب چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے سب چپ ہو گئے اور بے صبری سے سب کو صبح کا انتظار تھا۔ ناظرین، دوسری طرف عیسائیوں نے شیران اسلام کا مقدور بھر مقابلہ کیا، لیکن ان کی تمام کوششیں اور محنت رائے گا گئیں، نیز ان کی کافی تعداد نظر اجل ہو گئی، اور جو بچ گئے ان پر ایسی ہیبت طاری ہوئی اور مسلمانوں کا ایسا رعب و خوف بیٹھ گیا کہ جس طرف منہ اٹھا اور جسے جس طرف جگہ ملی بھاگ کھڑا ہوا۔ ناظرین، مسلمان پیدل تھے اور دشمن سوار تھے۔ مسلمانوں کے پاس ہتھیار بھی پورے نہ تھے اور ان دشمن میں سے ہر ایک کے پاس جملہ ہتھیار موجود تھے، مگر اس بے سر و سامانی کے باوجود مسلمان نہایت بے جگری سے سرفروشانہ لڑے اور عیسائی بہت بری طرح شکست کھا کر پسپا ہوئے، اور مسلمانوں نے پیدل ہونے کے باوجود سواروں کا بہت دور تک تعاقب کیا۔ ناظرین، اس وجہ سے ان کی اور بھی دھاک بیٹھ گئی اور کسی کو واپس مڑ کر دیکھنے کی بھی جرت نہیں ہوئی۔ عیسائی بھاگے اور نہایت بری طرح سے بھاگے۔ خود تدمیر بھی اسماعیل اور بلقیس کو گرفتار کر کے بے تحاشا بھاگ کھڑا ہوا۔ اسے یہ شبہ ہو گیا تھا کہ مسلمان انسان نہیں ہے، اس کے خیال میں انسان اس بے جگری سے نہیں لڑ سکتے تھے۔ پیدل اور سوار کا آپس میں مقابلہ ہی نہیں بنتا، مگر غازیان اسلام نے پیدل ہوتے ہوئے بھی سواروں کا مقابلہ کیا اور پھر 1100 سوار بھی مار ڈالے تھے۔ اسے نہ صرف خوف بلکہ یقین بھی تھا کہ مسلمان اس کا تعاقب کریں گے، اس وجہ سے وہ گھوڑے پوری رفتار سے اڑائے چلے جا رہا تھا۔ بقیہ دن اور آدھی رات تک چلتا رہا۔ ناظرین، جب گھوڑوں نے بالکل ہی جواب دے دیا اور اس کے سپاہی بھی تھک گئے، تب انہوں نے ایک جگہ قیام کیا کھانے کے لیے، تو وہاں سے کیا ملتا، سب کے سب سنگلاخ زمین پر بھوکے ہی جا پڑ گئے۔ ناظرین، اسماعیل عرب تھا، مسلمان عرب، اسے تو عادت تھی زمین پر سونے کی، مگر عیسائیوں کو جو نرم گرم بستر پر سونے کی عادت تھی انہیں بڑی تکلیف ہوئی۔ سب سے زیادہ تکلیف پری جمال بلقیس کو ہو رہی تھی۔ وہ نازک بدن تھی، اسے زمین پر سونا تو کیا کبھی بیٹھنے کا بھی اتفاق نہیں ہوا تھا، اسے تکلیف تھی اور وہ اس تکلیف سے مسلسل پہلو بدل رہی تھی۔ اتفاق سے وہ اسماعیل کے قریب ہی تھی اور اسماعیل اس کی بے چینی دیکھ رہے تھے۔ انہیں سخت تکلیف ہو رہی تھی، چاہتے تھے کہ اسے آرام پہنچانے کی کوشش کریں، مگر وہ خود بندھے ہوئے تھے، اس لیے مجبور تھے۔ ناظرین، چاندنی رات تھی اور چاند اپنی تمام کمال دل فریبیوں کے ساتھ نکلا ہوا تھا۔ ہر طرف چاندنی چمک رہی تھی جس سے ہر چیز نہایت بلی معلوم ہو رہی تھی۔ ناظرین، بلقیس کے پیارے چہرے پر بھی چاند اپنی نورانی کرنیں بکھیر رہا تھا۔ وہ بار بار کروٹیں لے رہی تھی اور جب کروٹ بدلتی تھی تو تکلیف کو ضبط کرنے کے لیے اپنے جاں بخش ہونٹوں کو آبدار موتیوں جیسے دانتوں میں دبا لیتی تھی۔ ناظرین، اسماعیل نے آہستہ سے کہا، کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ بلقیس نے کہا، نہیں، کچھ ایسی تکلیف تو نہیں، مگر کیا؟ اسماعیل نے کہا، بلقیس، آپ کو میری تکلیف کا احساس ہو رہا ہے؟ اسماعیل، ہاں۔ بلقیس
مسکرائی اور اس نے کہا کیوں احساس ہو رہا ہے؟ اسماعیل نے سادگی کے انداز سے کہا میں خود حیران ہوں بلقیس آپ کا نام کیا ہے؟ اسماعیل میرا نام اسماعیل ہے۔ بلقیس آپ شاید افسر ہیں؟ اسماعیل جی ہاں 500 سپاہی میرے ماتحت ہیں۔ بلقیس آپ مجھے چھڑانے کے لیے کیوں آئے تھے؟ اسماعیل کیا جواب دوں اس کا؟ بلقیس شاید اتفاقیہ پہنچ گئے۔ اسماعیل اب یہ نہیں کہا جا سکتا۔ بلقیس آپ شاید مسلمان ہیں؟ اسماعیل جی ہاں۔ بلقیس اور میں ایک یہودی لڑکی ہوں۔ اسماعیل یہ میں نے تمہارے والد کو دیکھ کر ہی سمجھ لیا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ بلقیس میرا نام بلقیس ہے۔ اسماعیل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر کہا بلقیس مگر یہودی تو اپنی لڑکیوں کے ایسے نام نہیں رکھتے۔ ناظرین بلقیس نے مسکرا کر کہا مگر میرا نام تو بلقیس ہی ہے۔ اسماعیل شاید حسن کی مناسبت سے تمہارا نام ایسا رکھا گیا ہے۔ بلقیس اب جو کچھ بھی آپ سمجھیں۔ اسماعیل یہ عیسائی بڑے ہی بے رحم ہیں۔ بلقیس کیوں؟ اسماعیل انہیں تمہارے آرام کا بندوبست کرنا چاہیے۔ بلقیس ان میں انسانیت ہی نہیں۔ اسماعیل ٹھیک کہتی ہو تم، انہوں نے مجھے فریب دے کر گرفتار کیا ورنہ میں ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑتا۔ بلقیس میرے دل پر اثر سب سے زیادہ آپ کی بہادری کا ہی ہوا ہے۔ ایک سپاہی نے کہا باتیں بند کر دو اور خاموش ہو جاؤ، کم بخت نہ خود سوتے ہو اور نہ دوسرے کو سونے دیتے ہیں۔ ان کے چاروں طرف سپاہی پڑے ہوئے تھے۔ ناظرین اسماعیل کو تیش تو بہت آیا مگر خاموش رہا۔ بلقیس نے آہستہ سے کہا اللہ کے لیے چپ رہیں، یہ بڑے بے رحم اور بد تہذیب لوگ ہیں۔ ناظرین اسماعیل چپ ہو گئے، بلقیس بھی خاموش ہو گئی اور دونوں پڑے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی سو گئے۔ صبح جب بیدار ہوئے تو سورج نکل آیا تھا۔ سب اٹھے اور سفر کی تیاری کرنے لگے۔ اسماعیل نے وضو کر کے نماز پڑھی۔ تدمیر اور عیسائی حیرت سے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تدمیر نے اپنے ساتھیوں سے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عرب جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ تو بہت برا ہوا۔ ان کم بخت مسلمانوں نے جس ملک پر بھی حملہ کیا ہے اسے فتح ہی کر کے چھوڑا۔ ایک افسر کہنے لگا مگر سنا ہے کہ مسلمان تو کسی ملک پر بلا وجہ حملہ نہیں کرتے۔ تدمیر تم نے بالکل ٹھیک کہا، ضرور کوئی خاص بات ہوئی ہے جو لوگ حملہ آور ہوئے ہیں۔ میں شہنشاہ کو اطلاع کر دوں، دوسرا ضرور کر دینی چاہیے۔ اگر انہیں نہ روکا گیا اور یہ اندرون ملک میں گھس گئے تو پھر ان کا نکالنا نہایت دشوار ہو جائے گا۔ تدمیر یہی بات ہے مگر لکھوں کس سے؟ نہ قلم نہ کاغذ اور نہ ہی دوات ہی ہے۔ پہلا یہاں ایسی بہت سی جڑی بوٹیاں کھڑی ہیں جن کا عرق روشنائی کا کام دے سکتا ہے۔ کسی درخت کی شاخ کاٹ کر اس کا قلم بنا لیجئے اور کسی چمڑے کے ٹکڑے پر لکھ لیجئے۔ تدمیر اچھا تو سب چیزیں مہیا کرو۔ ناظرین فوراً کئی آدمی دوڑ گئے اور سب سامان لے تدمیر نے اندلس کے شہنشاہ روزری کو خط لکھا۔ جب خط لکھ چکا تو اس نے کہا میرا ارادہ تھا کہ اس آدمی یعنی اسماعیل کو شہنشاہ روزری کے حضور میں بھیج دوں، لیکن ایک آدمی کو کیا بھیجوں؟ اگر بادشاہ نے کچھ لشکر بھیج دیا تو سب کو ہی گرفتار کر کے لے چلوں گا۔ افسر مناسب تو یہی ہے حضور۔ تدمیر نے ایک خط سوار کو دیتے ہوئے کہا تم اڑے چلے جاؤ اور جلد سے جلد یہ عریضہ حضور شہنشاہ روزری تک پہنچا دو۔ ناظرین سوار نے بہت اچھا کہہ کر خط لیا، گھوڑے پر سوار ہو کر تلی تلا کی جانب روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد یہ لوگ بھی سوار اور شیڈونا کی طرف چل پڑے۔ ناظرین تدمیر کا قاصد نہایت تیزی سے چلا جا رہا تھا۔ اسے دارالسلطنت تلی تلا میں پہنچنا تھا۔ چونکہ وہ راستوں سے بخوبی واقف تھا اس لیے اس نے ایسا راستہ اختیار کیا تھا جو نہایت مختصر تھا۔ وہ کرمونا سے ہوتے ہوئے وادی الکبیر کو عبور کر کے قرطبہ کو دائیں ہاتھ چھوڑ کر سیدھا تلی تلا کی جانب روانہ ہو لیا۔ چونکہ اسے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ جلد از جلد بادشاہ کے حضور میں پہنچ جائے، اس لیے نہایت تیزی سے رات اور دن چلا جا رہا تھا۔ ناظرین فقط تھوڑی دیر قیام کرتا تھا۔ کوچ و قیام کرتے ہوئے وہ کوہ تلی تلا پر جا پہنچا اور اس کے دروں اور گھاٹیوں کو طے کرتے ہوئے دریا ٹیکس کے کنارے پر جا کھڑا ہوا۔ یہاں سے تلی تلا کی سر بفلک عمارتیں اور فلک بوز فصیل سب نظر آ رہی تھی۔ تلی تلا نہایت وسیع قلعہ تھا۔ ناظرین یہ
ये चट्टानों पर आबाद था और अगर सच पूछें तो मोटी मोटी चट्टानों को तराश कर ही फसील बना ली गई थी। इस किले के चारों तरफ दरियाए टीग्स बहता था। पुल जो कि इस दरिया पर बनाया गया था निहायत ऊंचा और बड़ा शानदार था। अहले उंदलुस ने इसकी सनाई में अपनी हुर्फत ख़त्म कर दी थी। उस कासिद ने पुल को अबूर किया और किले के सामने वाला मैदान तय करके किला के दरवाजे पर पहुंचा। नाज़रीन, उस किले के चारों तरफ 4 दरवाजे थे और चारों दरवाज़ों के सामने अच्छे खासे मैदान पड़े थे। नाज़रीन, दरवाजे निहायत बुलंद और शानदार थे। हर दरवाजे पर सिपाही रहते थे। कासिद दरवाजे से गुजरकर किले में दाखिल हुआ। किला अंदर से भी निहायत शानदार था। निहायत ऊंची ऊंची और खूबसूरत इमारतें बनी हुई थी। उसने देखा कि तमाम किला खूब आरास्ता किया गया है। मकानात और बाजार सब सजाए गए हैं। उसने एक शख्स से दरियाफ्त किया कि ये सजावट क्यों हो रही है। उसे बताया गया कि आज जश्न नौरोज मनाया जा रहा है। वो जिस तरफ से भी गुजरा उसके कानों में शादियानों की आवाज़ें आती रहीं। कहीं कहीं रक्स और सुरूर की महफिलें भी गर्म हो रही थी। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये इंटरेस्टिंग वीडियो जारी है। अगली वीडियो किस्त नंबर 9 में देखना मत भूलिएगा।